بریک کے بعد پھر خوش آمدید۔ کل فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تحریک لبیک کے زیر اہتمام، معاہدہ طے پایا حکومت کے ساتھ، جس کے مین نقاط یہ تھے کہ 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد حکومت پاکستان جو ہے فرانس کے سفیر کو واپس بھیجے گی اور فرانس میں اپنا سفیر جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جائے گا۔ جو مقدمات درج کیے گئے گزشتہ 2-3 دن کے دوران اور جو گرفتاریاں عمل میں آئیں، ان تمام افراد کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا اور فرانسیسی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ تھے 4 نقاط جو کل کے معاہدے کے اندر طے پائے۔ اور اس معاہدے کے اندر کردار کس نے ادا کیا، کس طریقے سے بات چیت آگے بڑھی، ہمیں جوائن کیا ہے صدر شمالی پنجاب ہے تحریک لبیک کے مولانا عنایت الحق صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پہلے تو مبارکباد کے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے معاملہ یہ طے پایا اور تمام جو کارکن ہیں آپ کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ادا کیا لوگوں نے کہ اس خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ طے پایا؟ اور ذرا سا مشکلات بھی بتا دیجیے گا ساری، کیونکہ ظاہر بات ہم بہت ہمارا میڈیا پہ تو نہیں اتنا آتا نا، لیکن جی سب سے پہلے تو میں اور یہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جنہوں نے نہ بارش دیکھی نہ سردی دیکھی اور راستے کی مشکلات برداشت کی اور شیلنگ کو بھی برداشت کرتے ہوئے وہ پہنچے۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ بات میں عرض کرتا چلوں، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ دھرنے کا پروگرام تھا، دھرنا نہیں تھا، یہ ہمارا ناموس رسالت مارچ تھا اور یہ تسلسل تھا اس مارچ کا جو لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا اور راولپنڈی میں ہوا۔ ہم باہر راولپنڈی انتظامیہ اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہم نے ریٹن بھی لکھ کے دیا کہ یہ تحفظ ناموس رسالت مارچ ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ کیا وجہ ہوئی کہ صبح ہی انہوں نے شیلنگ شروع کر دی اور انہوں نے اپنی غیر ذمہ داری کی بنیاد پر اس کو اتنا طویل عرصے تک لے گئے، وگرنہ تو ہمارا یہی پروگرام تھا کہ اسی تسلسل کے ساتھ ہم لوگ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے اور وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس میں تاریخ کی بدترین شیلنگ جو ہے وہ کی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر۔ پچھلے دفعہ جو دھرنا تھا اس موقع پر جو شیلنگ تھی اس سے زیادہ شیلنگ ہوئی، راولپنڈی کے اندر بھی ہوئی اور دوسرے دن صبح 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک جو ہے وہ مسلسل شیلنگ ہوتی رہی۔ اور جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو ہیں وہ پسپا نہیں ہوئے، وہ اپنے مقام پر ڈٹے رہے، تو بالآخر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور انہوں نے مذاکرات کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا، اس میں 2 مطالبات تھے، ایک تو مطالبہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کا تھا، وہ تو خیر پبلک کر رہی ہے اور حکومت اگر اعلان کرے تو اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے، ظاہر بات ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ ایک مسلم ملک کی حکومت ہے، کسی کافر ملک کی حکومت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ فرانس کا سفیر جو ہے یہ تو بیسیکلی ایک قسم کی احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے، ورنہ ایمبیسیاں تو چلتی رہتی ہیں، جیسے انڈیا کا آپ نے بلایا ہوا چل رہی ہے، اس کا وہ 3 مہینے کی کیا انہوں نے اس کی وضاحت کیا پیش کی کہ 3 مہینے لگائیں گے ہم پارلیمنٹ میں پوچھنے کے لیے؟ اس میں انہوں نے بنیادی نقطہ یہ رکھا کہ چونکہ فرانس یورپی یونین کا حصہ ہے اور اگر ہم فوری طور پر اس سفیر کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں تو دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہم سے لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں، پاکستان کے اوپر بہت پریشر آئے گا، پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکلات میں چلا جائے گا۔ ہمارا تو موقف یہی تھا بار بار کہ آپ ناموس رسالت کے لیے جرأت مندانہ قدم اٹھائیں، اور اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد اور نصرت بھی پاکستان کو حاصل ہوگی۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں اس وقت جو جتنے بھی حکمران ہیں وہ بالکل الگ طرف کھڑے ہیں اور امت مسلمہ الگ طرف کھڑی ہے، وہ کسی صورت بھی ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے ایک قدم بھی آگے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا کا وقار، عزت، مقام اور اس کی زیادہ اہمیت ہے۔
اور नामूस रिसालत के लिए आज तक इन्होंने कदम कोई नहीं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बड़े बनते हैं, खास सऊदी अरब है, ईरान है, तुर्की है, कोई भी इस तरह तुर्की ने तो बड़ा दो टोक मौकफ इख्तियार किया। सफारत का बात यूरोपीय यूनियन वाली बात है ना, वो उनका कोविनेंट है कि फिर वो सारे के सारे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस आखिरी सवाल आपसे पूछें कि इस दौरान में ये सारा जो था मामला, इसके अंदर कोई आप उनसे एक बात भी मनवा लेते अगर कि एक बहुत सख्त किस्म का कानून जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसके लिए आगे पाकिस्तान जो है पेश करे, कदमी करे। देखिए, उसमें तो उन्होंने बहुत सी बातें की। जब हम उनके साथ टेबल पे बैठते हैं तो वो इश्क रसूल अपना इतना जाहिर करते हैं कि बंदा कहता है इनसे बड़ा तो आशिक रसूल कोई नहीं है। लेकिन जब तक अमली इकदामात ना हो, OIC किस हालत में खड़ी है ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुसलमानों का इस वक्त क्या हाल है, उम्मत मुस्लिमा जो है वो तो बस रो रही है और यही इल्तिजाएं कर रही है कि अल्लाह ताला को खालिद बिन वलीद जैसा फिर हुक्मरान हमें जर्नैल अता कर दे, जो हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मैदानी अमल में आए। उम्मत जो है वो तैयार है, लेकिन जो हमारे सरबराहान ममलिकत हैं वो इतने मरहूब हैं यूरोप से कि वो एक कदम भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं, जिस पर जितना भी अफसोस किया जा सके कम है। लेकिन हमारे बस में जो कुछ था वो हमने किया। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत